والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تضربوا بالله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على قوله أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير صدقت يا رب العالمين. محترمین مکرمین، درس قرآن کے سلسلے میں 14واں پارہ سورۃ النحل، اس کا 16واں رکوع، آیت نمبر 74، 75، 76 اور 77 ان آیات کی تلاوت کی گئی. پہلے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے. ارشاد رب الجلال ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اے انسانوں اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں پیش مت کرو اور شرک کے بہانے مت تلاش. اللہ کو مخلوق پر قیاس مت کرو. اللہ رب العزت کی قدرت کو انسانوں کی طاقت کی طرف مت سمجھو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم بالکل نہیں جانتے. آیت نمبر 75 میں فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان فرمائی ایک مثال، عبدن، ایک بندے کی، مخلوق جو کسی کی کیفیت میں، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ذرا بھی طاقت نہیں رکھتا. ایک وہ آدمی محمد رزقناہ منا رزقا حسنا، دوسرا وہ آدمی ہے اس کو ہم نے خوب پاکیزہ روزی عطا فرمائی. وہ روزی کو کیا کرتا ہے؟ ينفق، خرچ کرتا ہے، من حسن غد، اس میں سے پوشیدہ طور پر، وجہرا، اور جہاں ظاہری طور پر ضرورت پڑتی ہے ظاہری طور پر بھی خرچ کرتا ہے. هل يستوون، اب اللہ پاک ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ دونوں لوگ، دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ ہی کی، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو جاننا ہی نہیں چاہتے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے فرق کرتے جاتے ہیں. آیت نمبر 76 میں ایک اور مثال، وضرب اللہ، اور اللہ نے بیان فرمائی مثلا ایک اور مثال، رجلین، دو آدمیوں، احدہما، ان میں سے ایک ایسا ہے ابکم، بھوکا ہے، ٹاکنگ پاور نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا. نمبر 2، لا يقدر على شيء، اور وہ کسی کام کا نہیں ہے، نکما ہے. ایک نمبر، ذرا بھی طاقت، قدرت، صلاحیت اس میں نہیں. نمبر 3، وهو كل على مولاه، اپنے آقا پر سراسر بوجھ، مصیبت بناؤ. اینما یوجہ، مجبوری میں جب آقا اس کو کسی کام سے بھیجتا ہے، متوجہ کرتے کام کر کے آ جاؤ، لا یأتی بخیر، تو جہاں بھی جاتا ہے بھلائی لے کے نہیں آتا، الٹا ہی کر کے آتا ہے.
هل يستوي هو، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو آقا کی بات کو سمجھتا ہے، اس کی منشا کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کے مطابق کام بھی کرتا ہے اور لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم بھی کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر۔ اب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو موحد اور مشرک کی اللہ نے دوسری مثال، تیسری مثال آیت نمبر 77، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب، کس کے پاس ہے؟ سارا غیب اللہ کے پاس۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، دوسری بات بتا رہا، یہ جو قیامت کا معاملہ ہے اس کو دور نہیں سمجھنا، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، یہ آنکھ ہماری کھلی ہے اور یہ چپک گئی، بند ہو گئی، بس اتنا فرق ہے۔ او هو اقرب، بلکہ یہ آنکھ کی جھپکنے میں تو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، قیامت اس سے بھی قریب کیا ہے۔ اتنا اللہ کیسے ہوگا؟ تو دیکھ رہے ہیں آسمان موجود ہے، سالہ سال سے زمینوں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، سردی گرمی خزاں بہاروں کا نظام، اور جناب اسی طریقے سے یہ معدنیات کا نظام، پیٹرولیم کا نظام، جتنے ذخائر ہیں، جتنے معاشی چیزیں ہیں، سب کا نظام دنیا چل رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیسے ہوگا یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ صرف ایک پگھل بجانے کی ضرورت پڑی، وہ بھی اللہ کا حکم، اللہ اس کے بغیر نہیں قیامت لا سکتا۔ اسرافیل علیہ السلام کے کان عرش پہ لگے ہوئے اور منہ میں ہے، پگھل منہ میں ہے جس پہ پسل بجانی ہوتی ہے، سیٹی بجانی ہوتی ہے، وہ منہ میں ہے، صرف کس کی ضرورت ہے؟ حکم کی ضرورت ہے، امر ربی کی ضرورت ہے۔ جب امر ربی آ جائے گا وہ جیسے ہی آواز کریں گے بس اتنا کریں گے، لوگوں کو کلیجے پڑ جائیں، جو جس حالت میں ہوگا مر جائے گا۔ لوگ تو لوگ یہ آسمان، 7 آسمان پھٹ جائیں گے، 7 آسمان، کہ چاند سورج کو لپیٹ کے سیڑھیوں میں ڈال دیں گے، سمندر میں ڈال دیں گے، بحیرہ عرب میں ڈال دیں گے، سب لوگ مر جائیں گے، فرشتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی فرمائیں گے، اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کو نہ، آخر میں اسرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، جبریل علیہ السلام بھی نہیں رہے تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جب اور استبداد کے پہاڑ توڑنے والے، ٹارچر سیلیں بنائی اور لوگوں کا کچھ تو خون کیا، خون ظلم کرنے والے کہاں گئے؟ این المتکبرون، جو سینہ تان کے گردن اکڑ کے چلا کرتے ہیں، انا ولا غیری کا نعرہ تھا، آئی ایم اونلی ون، میں کرتے تھے، کہاں گئے؟ این الملوک، بادشاہ کہاں گئے جو کہتے کوئی رعایا ہمارے بغیر پر نہیں مار سکتے؟ بار بار آواز ہو گئی، پھر بتائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ؟ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یکتا اکیلے تیرے دھار، رب ذوالجلال میں جو سب پہ غالب ہے، سب پہ مستقامت کرتا ہے۔ یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منهم شیء، ہر چیز اللہ کے سامنے اللہ کھول کے رکھ دے گا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ تو گزشتہ آیات میں توحید کی مثال بیان کی کہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ رب العزت کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں۔ کوئی آدمی حکومت بناتا ہے تو ارکان پارلیمنٹ بناتا ہے، وزرائے کرام بناتا ہے، مختلف صوبوں کو کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے، جیسے یہ سب مل کے حکومت چلاتے ہیں، نعوذ باللہ
یہ مشرک ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ان بتوں، ان بابوں، ان کاکوں اور ان مردوں اور ان زندوں کے بغیر نعوذ باللہ حکومت نہیں چلا سکتا. نعوذ باللہ اسی تو کرتے ہیں. کتنا بڑا مجمع آپ کو مزاروں پہ 12 مہینے 24 گھنٹے ملے گا. غلط کہہ رہا ہوں؟ سچ ہے. 24 گھنٹے میں ہم سے عبادت کے لیے اللہ نے 2 گھنٹے مانگے. کتنے میرے پیاروں؟ کتنے؟ 2 گھنٹے مانگے. بہت لمبی امام نماز پڑھائے گا، 10-12 منٹ کی نماز پڑھائے گا، ورنہ تو 6-7 منٹ میں امام فارغ کر دیں. 8 منٹ بہت ہو. لیکن کیا حال ہے مسجد کا نماز کا؟ اور یہاں ہر چیز کی سہولت ہے. ٹھنڈک کی سہولت ہے، سردیوں میں گرمی کی سہولت ہے، دری کی سہولت ہے، قالین کی، اچھے اچھے پنکھوں کی، اور سب سے بڑی بات ہے سکون کی دولت مسجد. کہاں آپ مسجد میں بیٹھے رہے، فرشتے بارش برساتے رہتے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. بارش جتنی دیر رہے گی اتنا سکون ملتا ہے. اور جہاں دوسرے لوگ ہیں، مجمع کا مجمع ہے، وہاں گند ہے، پیشاب ہے، چرس ہے، افیون ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، شیطان کے اڈے ہیں اور شرک کے اڈے ہیں. وہاں سجدے کیے جا رہے ہیں، باباؤں سے مانگا جا رہا ہے، رکوع کیا جا رہا ہے، وہاں دھرنے دے کے بیٹھے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، اور بکرے کے اوپر قربان ہے، مرغے قربان ہے، بلکہ اپنے بچوں تک کو شرک سکھاتا ہے. غلط کیا ہے؟ تو دین آسان ہے یا بے دینی؟ دین آسان ہے. 24 گھنٹے پڑھ رہے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال. دنیا کے بادشاہوں پر مجھے قیاس نہیں کرنا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. خلاق علی الاطلاق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ علیم کل ہے، ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. مدبر ہے، ہر چیز کا نظام، ڈسپلن، کیا کس طرح کرنا ہے، یہ نظام کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. متصرف بھی وہی ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. پوری دنیا میں بھی کیسے نظام چل رہا ہے؟ کہیں کبھی سردی نہیں ہوتی تھی، وہاں سردی ہو گئی، کہیں گرمی نہیں ہوتی تھی، وہاں اس وقت گرمی ہو گئی. کہیں کبھی ایسی بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں اتنی بارشیں ہو رہی. یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. ہاں دوڑ لگا رہے ہو، کس کی طرف دوڑ لگانی؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کی بات سننے کا اسٹیمنا پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، وہ کوالٹی پیدا کرو کہ گھنٹوں اللہ کی بات سنتے رہیں اور ہمارے دل میں وہ چیز اس کا نور اترتا ہے. آمین. بڑی طاقت ہے، بڑی سعادت ہے قرآن و سنت کی بات کو سمجھو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. شان یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت کو مخلوق کے اوپر قیاس مت کرو. پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ایک غلام آپ کی طرح انسان، آپ ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی فیکٹری میں شریک ہو جائے. کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں شریک ہو جائے، آپ کو یہ کہے کہ یار آپ کے 12 8 10 12 کمرے ہیں، یہ ایک کمرہ اس میں ٹوائلٹ اور ہر چیز موجود ہے، کچن بھی میرے نام پہ لکھ کے دے دو، فائل بنوا دو. کرے گا بھائی؟ کمرہ دینے کو تیار. اچھا آپ کی اتنی پراپرٹی خراب کرتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ سب نہیں دیں مجھے، آپ 50 لاکھ روپے میرے نام پہ کر دیں. کرے گا بھائی؟ حالانکہ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح ساری ضروریات ہیں، لیکن اب کسی چیز میں اس کو شریک کرنے کو برداشت سوچ نہیں سکتے. اللہ پر کتنا ظلم چاہتے ہو. میرے ساتھ باباؤں کو، کاکاؤں کو، زندوں کو، مردوں کو میری طرح خدائی کا دعویٰ کرتے، جیسے مجھے یا اللہ کہہ کے پکارتے ہو، ایسے ہی یا عبد القادر، عبد الحق سے بیڑا کر، میں پاک پتن سے 8 کلو کی بیڑا میری بندے لا، میں پاک پتن آئی ہوں کہاں سے، میرا بیڑا پار کر دے. شیخ عبد الحق کو کہہ رہے ہیں، لال شہباز قلندر کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جن بہشتی دروازہ کھول دو. تو پار کرتا ہے
ہمیں جنت دے دو، ہمارے بچے دے دو، ہمارا کاروبار چلا دو، ہمارے بچوں کی شادیاں کر دو، ہمارا روزگار چلا دو، تو یہ شرک ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اپنے لوگوں کو شریک نہیں کرتے، بلکہ آج کل تو آدمی اپنے بھائی کو بھی اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرتا، تو اللہ کی خدائی میں کو شریک کرتے ہو۔ ایک مثال ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ عبد عربی زبان بندے کو کہتے ہیں، عبد کا دوسرا ترجمہ غلام، عبد کا تیسرا ترجمہ عبد معدود، عبد کا چوتھا ترجمہ عبد غیر معدود، عبد کا پانچواں ترجمہ عبد مملوک اور چھٹا ترجمہ عبد غیر مملوک۔ تو عبد عربی زبان میں، قرآن کریم کی زبان میں بندے کے لیے استعمال ہوا پہلا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان سے ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے، یہی عبدن وہاں پہ عبدہ کے ساتھ ہے، کوئی ترجمہ اپنے بندے کو لے کر۔ رسالت بہت بڑا مقام، رسالت کا مطلب ہے پیغام، اور رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا۔ اب یہ بہت بڑا مقام، اب کا مقام اللہ رب العزت اور بندے کے بیچ میں، رسالت کا مقام رسول اور مخلوق کے بیچ میں، کیونکہ رسول کا کام ہے پہنچانا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں تک دعوت کو پہنچا دینا۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا کام ہے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا، ہاتھ پکڑ کے چلانا آپ کا کام نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں بھی معراج کا ذکر ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ رب العزت نے وحی کی اپنے بندے کی طرف۔ دیکھو اللہ پاک رسول یہی بھی فرما سکتے ہیں، نبی یہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، لیکن رسول اور نبی کا لفظ ہٹایا کیوں؟ کہ پہلے یہودیوں کی حرکات کو دیکھ چکے، 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام جب زندہ ہو گئے اور ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں ہے، تو میں تو آپ کو نہیں مانتی آپ عزیر ہیں، اگر آپ عزیر ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تورات یاد ہے؟ کہاں؟ آپ نے تورات پوری سنا دی، اس تورات میں سب کو جمع کر دیا اور کہا یہ بنتے نہیں ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور شرک کے اوپر تباہ فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ تو ہماری بات چل رہی ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ بھی کیسے ہیں؟ ان اللہ ذالک ثلاثہ، کہ اللہ رب العزت کا نمبر نعوذ باللہ خدائی میں تیسرے نمبر ہے، تو مشرک ہو گئے۔ پھر ادھر کا بات ہماری چل پڑی ہے تو کہنے لگے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم جتنے یہودی اور عیسائی ہیں سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اور آگے چلیے بات لوگوں نے قبول کر لی کہ ہم جتنے یہودی اور عیسائی ہیں سب اللہ کے بیٹے ہیں۔
اب اور آگے چلی بات لوگوں نے قبول کر لی تو کہنے لگے بابا اتباؤ، وہ چہیتے اور لاڈلے نہیں تھے، ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے۔ اعوذ باللہ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، اللہ فرماتا اللہ ان کو تباہ کرتے برباد کرتے، کیسا بکواس کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ساری مخلوق کو شریک کر دیا، اور اللہ رب العزت کی توحید پہ اتار۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا عرش پر تھے جب بھی آپ ڈرتے تھے، اور عرش پر پہنچ گئے جب بھی، تو آدمی کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ بندہ بن گیا۔ کیا ہے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جب قبر میں پہنچی تو اہل مکاشفہ کہتے ہیں ان سے پوچھا فرشتوں نے من رب کی، آپ کے نیچے زیر آتا ہے مؤنث، تو کہنے لگی کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم آسمانوں سے آئے۔ تو اتنی دور سے آئے ہو اور رب کو نہیں بھولے ہو، میں تو مٹی کے اوپر تھی، مٹی کے نیچے آ گئی زمین میں اللہ کو کیسے پوچھوں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے عجیب عورت ہے، بڑی ولیہ ہے اللہ کی ولیہ۔ پھر فرمانے لگی چلو میں کہہ دوں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں مجھے بندی اللہ نے مان لیا ہے، مجھے بندوں کی صفت میں، بندیوں کی فہرست میں، اس لسٹ میں میرا نام ہے۔ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب کچھ بن گئے، یہ بتاؤ انسان بن گئے؟ انسان بننا، مسلمان بننا اور بندہ بن کے زندگی گزارنا، کھلے لفظوں میں یوں کہتے ہیں فرعون بن کے زندگی، بندہ بندگی سب پہ نظر آئے کہ یہ بندہ ہے، اس میں عبدیت ٹپک رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیار میں پڑھتے ہیں، فرض تیار میں پڑھتے ہیں، پہلا قاعدہ ہو تو دوسرا قاعدہ ہو، یہ لازمی پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ رسالت کو بعد میں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ پہلے ہے اور ورسولہ، تو بندگی اتنی بڑی صفت ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو وہی آدمی پسند ہے جو صفت عبدیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو یہاں عبد کے ساتھ یہ بتلایا کہ مملوکن، یعنی عبد آزاد بھی ہو سکتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آزاد ہوتا ہے، وہ نہیں جو اسلام سے آزاد ہو، قرآن حدیث سے فکر سے آزاد ہو، وہ آزاد قرآن میں عربی میں حر کہتے ہیں، ہاں اور ہاں، اس کا ترجمہ آزاد، یعنی غلام کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ آزاد، تو اس کے بعد آزاد والے احکامات ہیں۔ تو عبد آزاد کو بھی کہتے ہیں اور عبد غلام کو بھی کہتے ہیں۔ غلام کی دو قسم کے ہیں، ایک عبد معذور ہے جس کو اجازت ہے بھائی آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، آپ آقا کے لیے فلا فلا چیزیں آپ آقا کی بیچ سکتے ہیں، فلا فلا تصرف کی آپ کو اختیار ہے۔ ایک عبد غیر معذور ہے جس کو بالکل اجازت نہیں۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی مملوک، ایسا غلام کہ جس کی ہر چیز میں آپ کی ملکیت ہو، اس کی اپنی کوئی ملکیت نہ ہو۔ آقا نے پوچھا کیا نام ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے آپ پکارتے ہیں، ہمارا تو نام تھوڑی ہوگا۔ کیا کھاؤ گے؟ جو آقا کھلا دے۔ کیا پہنو گے؟ جو آقا پہنا دے۔ کہاں سو گے؟ جہاں آقا سلا دے۔ کیا کام کرو گے؟ جو آقا بتا دے۔ تو وہ نہ اپنی شادی کر سکتا ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ وہ بیچ سکتا ہے۔ یہ توحید اور شرک کی مثال اللہ لگا۔ عبد مملوک ایک ایسا غلام ہے جو مملوک ہے، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب ایسا بندہ، اس کو آپ اللہ رب العزت کے ساتھ برابر کر دیں، اعوذ باللہ، کہ جو بابے ہیں قبر میں یا کئی زندے پیر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پہلے مجھے سجدہ کرو، مجھے سامنے رکوع کرو،
اور میرے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لوگوں سے شرک کروائے؟ بولو بھائی، اتنا حرام کام کھلے عام ہوتا ہے لیکن کوئی سٹے کو ختم کرنے کو تیار نہیں، سالہ سال سے سرکار کی سرپرستی میں چلتا ہے، لا یقدر علی چاہیے، طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اگر قبر پر مکھی آ کے بیٹھ جائے، مکھیوں کا ہول آ جائے، تو بابا اندر سے ڈنڈے کے ساتھ یا پنکھے کے ساتھ کپڑے کے ساتھ اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے۔ اللہ پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ نبی سے بڑا کسی کا درجہ نہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ میں تمہارے لیے، اپنے لیے، نہ تو میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں، اگر کون چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر غیب کا سارا علم میرے پاس ہوتا، کون کہہ رہے؟ نبی اکرم سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ اگر میں غیب جانتا تو میں تم سب سے بھلائی میں آگے بڑھا دوں۔ سورہ جن میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ یہ بتا دیجیے میں تمہارے نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھتا۔ پہلے اپنی نفی فرمائی اور پھر لوگوں سے بھی کہتے، جب نبی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، سامنے والوں کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تکلیف پہنچا دی تو اللہ کے بغیر کوئی ہٹا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تکلیف دے دے تو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ نے آپ کو بھلائیوں میں ڈھانپ لیا، ساری دنیا حسرت کرے، تو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، اس کو کوئی نہیں ہٹا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت فرما ہے کہ توحید بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ نماز کا درجہ بعد میں ہے، عقیدے کا درجہ پہلے ہے۔ اس لیے 1/3 ذکر قرآن کریم میں توحید کا ہے، اور شرک کی اللہ نے تردید فرمائی ہے، مشرکین سے بیزاری کا اظہار فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، اور فرمایا شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا، اللہ کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے کمالات میں، اس کے اول ہونے میں، ظاہر ہونے میں، باطن ہونے میں، یا یوں کہا عبد القادر اور قادر برابر ہے۔ بولے نعوذ باللہ، ادائے کے بخشش میں لکھتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر، بولے نعوذ باللہ۔ شعر سمجھنے کی بات، ادائے کے بخشش کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر بھی، تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، دار عالم کا مدبر بھی عبد القادر، بولے نعوذ باللہ۔ اور دیکھو یہ قادر ہونا کس کی صفت ہے؟ مدبر ہونا کس کی صفت ہے؟ متصرف ہونا کس کی صفت ہے؟ اور جناب اللہ رب العزت کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، بندے کے پاس معذور بھی ہے، ایک جگہ کہتے ہیں کہ معذور بھی ہے، یعنی اس اجازت بھی دی ہے، ہر چیز کر سکتے، نعوذ باللہ۔ تو بھائی ساجد اور مسجود برابر، عابد اور معبود برابر، مالک اور مملوک برابر، رازق اور مرزوق برابر نہیں ہو سکتے، ساجد اور مسجود برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لا یقدر علی شیء، وہ ذرا بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، ومن رزقناہ، اور دوسرا وہ غلام ہے کہ ہم اس کو روزی روٹی دیتے ہیں، منا اپنے پاس سے رزق حسن، اچھا رزق دیتے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے پوشیدہ اور ظاہری طور پر، یہ دو غلام جیسے برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کو ساری مخلوق کہتے کہ برابر نہیں ہے، ایسی اللہ کے ساتھ کوئی برابر، نہ کوئی فرشتہ اللہ کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی برابر ہو سکتا ہے، نہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، داتا دربار کہتے ہیں لاہور میں،
نہ جناب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتے ہیں، نہ لال شہباز قلندر ہو سکتے ہیں، نہ عبداللہ شاہ غازی ہو سکتے ہیں، پیر ہٹی پہ جو پیر کوئی نہیں پتا کون کہاں دفن ہے، کہ یہاں جو دفن ہے کونے پہ. تو بھائی اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال. اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو شرک سے بیزاری عطا فرمائے. ایک آدمی نے آ کے آپ علیہ السلام سے کہا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فرمایا اشرکتا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کیا. توبہ کر، کلمہ دوبارہ کلمہ پڑھو. آج کیا کہتے ہیں جا اللہ اور رسول کے حوالے کیا سمجھ میں. شرک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو؟ ہم سمجھتے ہیں یہودی مشرک ہے، عیسائی مشرک ہے، ہندو مشرک ہے، بہت سارے مشرک ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا. اللہ فرماتا ہے لا یعلمون، اس کی تفسیر انوار البیان میں لکھی ہے نہیں جاننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جاہل ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جاننا ہی نہیں چاہتا. کیا نہیں چاہتے؟ جاننا ہی. کانوں میں انہوں نے ڈانٹ لگا دی ہے، ٹوٹل روئی گھسڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے بات ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تیسرا مطلب لکھتا ہے جانتے ہیں لیکن رسم و رواج میں چاروں طرف نیاز حسین نعوذ باللہ، سبیل حسین نعوذ باللہ، نظر لغیر اللہ نعوذ باللہ. یہ اتنی چیزیں عام ہو گئی ہے. فلاں کافر کے نام پہ 11ویں کے دودھ کے لوگ کے 11ویں شریف بناؤ اور جناب رسم گل کرو، رسم گل کرو، اور اسی طریقے سے شب برات کا یہ حلوہ کرو اور فلاں بزرگ کے نام پہ بکرے ذبح کرو. اتنا شرک عام ہو گیا کہ آج اس کو شرک نہیں سمجھایا. اس حالت میں اگر آدمی مر گیا تو وہ شرک میں مرے گا. اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت مشرک جو آدمی شرک میں مر گیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں. اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے توبہ کر لے، لیکن شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں. اتنے دو یاد لگائے. دوسرا وہ آدمی ہے جو اچھی طرح ہم نے اس کو روزی روٹی دی ہے، خرچہ کرتا ہے چپکے بھی اور ظاہری طور پر بھی. جو برابر ہو سکتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اس کے لیے. پھر فرمایا لا یعلم، اکثر لوگ. چوتھا مطلب لا یعلم کا مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، لیکن مشرکین سے مفادات ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ مطلب کی دوستی، غرض کی دنیا. کہتے بڑا مطلب غرض سے دور رہنا، اس سے جب تک مطلب منڈاتا رہے گا آپ کے پاس، طواف کرتا رہے گا، جیسے اس کا مطلب ختم ہو جائے گا جان پہچان ہی ختم ہو جائے. تو غیروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جن کی ہولی میں، دیوالی میں، کرسمس میں اور مولیوں سے فتویٰ لیتا ہے کہ اس کو مبارکبادی دے سکتے ہیں. مشرکوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے فتویٰ مفتی اور امام صاحب سے کتنی ضلالت اور خباثت اور دنات اور شناعت کی بات، کتنی گمراہی ہو. جب بھی کرسمس آتا ہے، ہولی، دیوالی میں اس مسجد کی بات بتا رہا ہوں تو ساری دنیا میں چھوڑی. یہاں پوچھتے ہیں ہولی کی مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ ہمارے ہندو کو دیوالی کی مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ وہ جب گفٹ لے کر آتے ہیں بلکہ ہم گفٹ دینا چاہتے ہیں. مسلمان مشرکین کے ساتھ وفادار کی وجہ سے شرک کو نہیں چھوڑ رہے، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. لا یعلمون، وہ بھی جاننا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے. دوسری مثال اللہ پاک نے دی رجلین، اور مثال بیان فرمائی دو آدمیوں کی. ایک ایسا ہے اب کمر جو بھوکا. بخاری شریف کی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تراسمن و حکمن ملوک الارض، اے مخاطب تو دیکھے گا زمین میں ایسے بادشاہ ہوں گے جو بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے. حکمن بھوکا، سمن بہرا. تو فقیر اگر جنان والے کا پڑھتے تھے سرفراز سقط صاحب رحمۃ اللہ، وہ کھڑے ہو گئے. تو کہا استاد جی کیا بولنے والے لوگ مر جائیں؟
سننے والے لوگ مر جائیں گے، کوئی زمین نہیں، بادشاہ اس کو بنائیں گے، صاحب بر اعظم کا اپنا بیٹا سمجھتا نہیں بیٹھ جائے گا. زبان ہوگی بولیں گے، اور پھر ہوں گے کیسے ہوگے؟ کان ہوگی سنیں گے، پھر پہلے کیسے ہوگے؟ فرمایا حق بولنے کے لیے تیار نہیں، حق سننے کے لیے تیار نہیں. گھنٹوں آدمی ناحق بات بولے گا، لیکن امر بالمعروف کی بات بولتے ہوئے اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، نہیں امیر منکر کرتے ہوئے اس کو پریشانی ہو جاتی ہے. گھنٹوں پتہ نہیں کیا کیا اسٹوریاں سنے گا، لیکن حق کی بات سنتے ہوئے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، ایسے بھاگو، وہ نہیں سنے گا. یہ بخاری شریف اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی بات بولو بھائی، اس زمانے کی کتنے بادشاہ ہیں، سب نہیں دیکھ رہے فلسطین میں کیا ہوتا، کیسے بہرے ہو گئے، ساری دنیا میں قرآن نازلہ مسلمان پڑھ رہے ہیں، ہر بات کرتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں کوئی بات پہنچانے کو تیار نہیں کہ تم حقوق نسواں، حقوق انسان، حقوق غرباء، حقوق فقراء، اس کے دن بناتے ہو، مدر ڈے مناتے ہو، ماں کا دن، باپ کا دن، فادر ڈے مناتے ہو. ایسے وہ بسان سے پالا پڑا ہے، وہ جس طرف مسلمانوں کو ہٹاتے ہیں وہ ہاں جی کرتے کرتے چلے گئے. غلط کیا ہو دیکھ گیا، کچھ نہیں سوچتے میں کہاں لے کے جا رہا، جہاں چاہتے وہ خون کا دریا بہاتے دریا، اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہو، اور یہ حقوق کی بات کرتے ہو. ان کو شرم آنی چاہیے نہیں آنی؟ یہ بگڑے ہیں کون؟ یہود و نصارہ، یہ ساری دنیا کے مسلمان حکمران، مسلمان حکمران. غیروں سے کیا شکوا ہے؟ اپنوں سے شکوا ہے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، حق بات نہیں کر سکتے. یہ سب مل کے بات کریں تو کیا اسرائیل کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. اب گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، نہ اپنی بات کر سکتا ہے، نہ کسی کی بات تو سن سکتا ہے، کوئی کرے تو سمجھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں. بہو کل کوئی خدمت کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے وہ اوقات بن جاتا ہے، وہ کسی کی خدمت کرنا چاہے پھر بڑے بازار بن جاتا ہے. کلن علی مولا، کلن کہتے ہیں بوجھ کو، کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے، پھر بھی کہتے چلو اس کو کوئی کام دیتے ہیں. اینما یوجہ ہو، جب بھی وہ کہیں متوجہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی کام کر کے آ جاؤ، 1000 روپے کا سامان منگوایا اس سے تو 900 روپے گرا کے آ گیا اور 100 کا نوٹ لے کر آیا. اچھا بھائی دودھ نہ رکھا، دودھ لے کر آیا، 5 کلو دودھ ہے، تو دودھ تو پھٹ گیا، میرے ہاتھ سے گر گیا. اچھا بائک ٹھیک کروا کے آ جاؤ، بائک ہی نالے میں پھینک دی. مطلب مثال دے رہا ہوں تو کوئی کام سیدھا نہیں کرتا، ہر کام الٹا کرتا ہے. اریستوی ہوا ایک تو وہ آدمی، وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، دوسرا وہ ہے جو عدل کا حکم کرتا ہے، جو آقا کی بات سمجھتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، انصاف اور حق کا بول بولتا ہے، اور وہ صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی مشرک اور موحد کبھی برابر. اللہ پاک ہمیں موحد بننے اور اسی توحید پر مرنے اور کلمہ پڑھتے قرآن پڑھتے پڑھتے جانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.